حرم الحرام کا حرمت اور عظمت والا مہینہ آ چکا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں بہت سی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہوتا ہے۔ اسی مہینہ میں شہزادہ گلبوبا راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بہت سے جانثاروں وفاداروں کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور یہ تاریخ انسانی کا جہاں ایک بڑا تابناک واقعہ ہے، وہاں یہ انتہائی درد انگیز بھی ہے، جہاں اس سے حریت فکر کے بہت سے درس ملتے ہیں، وہاں اس میں مظلومیت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہم جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے دنیا بھر کے مظلوموں کو ایک حوصلہ ملتا ہے، اور حق کی سربلندی کے لیے، ادائے کلمت الحق کے لیے یزیدی فکر کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت اور طاقت ملتی ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کیونکہ محسن انسانیت بھی ہیں، محسن اسلام بھی ہیں، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے احسان کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتی، ان کو یاد رکھتی ہیں اور ان کا تذکرہ کرتی ہیں۔ اور پھر آپ کا شمار اہل بیت پاک کے نفوس قدسیہ میں سے بھی ہوتا ہے، اور اہل بیت یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس کی عظمت، جس کی شان خود اللہ رب العزت نے بیان کی۔ ایت مبالغہ میں، ایت تطہیر میں، ایت مودت میں اور دیگر بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ان کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ وہ تمام آیات جو صحابہ کرام کی عظمت و شان والی ہیں، وہ ساری بھی اہل بیت کی شان کو بیان کرتی ہیں، کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ جہاں اہل بیت پاک میں سے ہیں، وہاں وہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے، خلفائے راشدین میں سے بھی، عشرہ مبشرہ میں سے بھی۔ اسی طرح جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین جہاں اہل بیت میں سے ہیں، وہاں صحابہ کرام میں سے بھی ہیں، تو وہ تمام فضیلتیں اور عظمتیں جو صحابہ کرام کو حاصل ہیں، وہ ساری کی ساری عظمتیں ان ہستیوں کو بھی حاصل ہیں۔ اور صحابہ کرام کو یہ مقام اور مرتبہ ملا تعلیم آقا علیہ السلام کی وجہ سے، حضور کی نسبت سے۔ اہل بیت کو بھی یہ شان اور یہ مقام ملا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔
اس لیے کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا ان سب ہستیوں کو دیکھنا ہے تو اپنی آنکھ سے نہ دیکھو، ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے۔ جس طرح میرے آقا نے صحابہ کو دیکھا، جس نظر سے میرے آقا نے اہل بیت کو دیکھا، اور پھر اہل بیت کے فضائل اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے اور حضور علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بیان فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان سے بغض اور دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا، ان کو اذیت اور تکلیف دینے کو خود اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف دینا قرار دیا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت بھی ہمارے لیے ازحد ضروری ہے، اور اہل بیت اعظام کی محبت اور مودت بھی ہمارے لیے ازحد ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین دونوں حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ میرے آقا نے دونوں سے پیار فرمایا اور حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، اور جو ان دونوں سے پیار رکھے اور محبت رکھے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے آقا کی کوئی دعا رد ہوتی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کریم آقا کی کوئی ایسی خواہش نہیں دیکھی کہ حضور نے خواہش کی ہو اور اللہ نے اس کو پورا نہ فرما۔ اب حضور یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے اس سے بھی محبت کرنا۔ گویا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ محبوب خدا بن جائے، اس کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ وہ حسنین کریمین سے محبت کرنا شروع کر دے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ دوستان فکر، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے ساتھ، ان کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں میرے آقا نے خود بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین کو چوما بھی صحیح اور پھر سونگا بھی صحیح۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں سے شفقت کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے، ان کو چوما جاتا ہے، آپ تو ان کو سونگ بھی رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں امام حسن اور امام حسین یہ میرے دونوں بیٹے یہ جنت کے پھول ہیں، پھولوں کو چوما بھی جاتا ہے اور پھولوں کو سونگا بھی جاتا ہے۔ اس کی ترجمانی بڑی اچھی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی کہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ دونوں یہ جنت کے پھول ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو دوستان فکر، ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، اور ان کی ناز برداریاں بھی میرے آقا نے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، جناب امام حسین سجدہ کی حالت میں میرے آقا کے اوپر آ کر کندھوں پر سوار ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح کو لمبا فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے نال اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیوں؟ محض نانا ہونے کی وجہ سے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نانا کو اپنے نواسے پیارے ہوتے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دنیا کے دوسرے نانوں کی طرح نہیں، اور حسنین کریمین کا معاملہ دنیا کے دوسرے نواسوں کی طرح۔ میرے آقا امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، قائد المرسلین ہیں، محبوب خدا ہیں، سرور انبیاء ہیں۔ وہ اس لیے ان سے پیار کر رہے تھے کہ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آج جن کی میں اتنی ناز برداریاں کر رہا ہوں، کل جب میرے دین اور شریعت پر مشکل وقت آئے گا تو یہ امام حسین آگے بڑھ کر اس دین حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ دوستانی کا داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھا، فضائل صحابہ بھی آپ نے لکھے، فضائل اہل بیت لکھے، اور اس میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا باب لکھا، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے ایک موقع پہ جب حضرت امام علی مقام نے سواری کی خواہش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے، اپنے ید اللہ والے ہاتھ زمین پہ لگا دیے اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سوال ہے۔ جناب امام حسین ابھی بچے ہیں، کیونکہ آپ کی ولادت با سعادت 4 ہجری میں ہوئی تھی، تو آپ وہ بھی بچے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈوری دی سرخ اور اس کا ایک سرا منہ میں ڈال دیا اور دوسرا امام حسین کو پکڑا دیا۔ اب وہ جدھر جدھر اس ڈوری کو پھیرتے ہیں میرے آقا اس طرف جا رہے ہیں۔ اہل محبت نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اصل میں یہاں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آج جو مرضی امام حسین کی ہے وہی مرضی میرے آقا کی، اور میرے آقا کی مرضی کیا ہے، حضور کی رضا کیا ہے؟ یہ وہ مرضی ہے کہ جو میرے آقا کی رضا ہو وہ رضا خدا کی ہوتی ہے۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پہ کیا خوبصورت بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، کہ حدیث قدسی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، اے حبیب ساری دنیا میں رب کی رضا چاہتی ہے اور میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو نظریں محب لکائے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا اور علامہ اقبال حکیم الامت فیلسوف اسلام آپ اس کی صدارت فرما رہے تھے۔ ایک نعت خان نے اعلیٰ حضرت کے یہی اشعار آپ کی موجودگی میں جب پڑھے، علامہ صاحب نے فی البدی 2 اشعار اور اس کو لکھ کر دی کہ میری طرف سے یہ بھی پڑھو اور اس میں شامل کرو۔ آپ نے جو لکھ کر دیے وہ اشعار یہ تھے کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بچائے محمد۔ یعنی اس سے انہوں نے اعلیٰ حضرت کی نعت کی جو قبولیت ہے، پسندیدگی ہے، نہ صرف اس کا اظہار فرمایا بلکہ اس میں اضافہ کر کے آپ نے اور اشعار بھی کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ جنت تو میرے رب نے بنائی ہے، لیکن میں نے کئی مرتبہ
آپ کو حدیث پاک بیان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حریص ہوں اس بات کے اوپر کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا. جنت کی آبادی جو میرے آقا نے دعوت دی، تبلیغ دی، جو رب کے قریب لوگوں کو کیا، بداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس دعوت کا جو عملی مصداق بنے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں، کروڑوں ارباں لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی جنت کے اندر ہیں. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، بدائے خدا اور مسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجھائے محمد. اس میں یہی ہے، جہنم بھی اللہ پاک نے بنائی ہے، لیکن ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی بھی لگا دی ہے کہ لوگوں کو احکامات دیں، ان کو نیکی کی دعوت دیں، ان کو برائی سے منع کریں تاکہ وہ آتش جہنم کا ایندھن نہ بن. اور میرے آقا نے اس ڈیوٹی کو پورا کروایا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام یہ گواہیاں دیتے گئے اللہ کے جو احکامات تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پارا لامدہ پر سر مطلب کہ خدا کی رضا ساری دنیا چاہتی ہے، اور رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. اور یہاں اس موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب امام حسین کی مرضی دیکھ رہے ہیں کہ جدھر وہ اس دھاگے کو موڑتے ہیں مصطفیٰ کریم ادھر مڑ جاتا ہے. آج جو خواہش میرے حسین کی ہے میری بھی ہوئی ہے، جو مرضی اس کی ہے میری بھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے آج ہم اس کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، آج ہم اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، لیکن کل جب میرے دین پہ مشکل وقت آئے گا تو امام حسین آگے بڑھ کر میرے دین کو بچانے کے لیے رب کی رضا کے اوپر اپنی رضا کو قربان کریں. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناز برداریاں کی، ان سے پیار کیا. اور پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامل الحسین علی عاتقہ، میں نے بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش عزت پہ جناب امام حسین سواری فرما رہا. اب یہاں ہمارے وہ دوست جو لگے رہتے ہیں کہ نہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ کرسی کی جنگ تھی، بدقسمتی سے سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف لوگ اب ایسے فتنے چیزیں کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں فکر امام حسین زندہ ہے وہاں کہیں نہ کہیں یہ یزیدی قوتیں اور اس کے اعلیٰ کار وہ بھی پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ ہمارا امام جناب امام حسین جو امام انقلاب ہے، جو امام حریت ہے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال نواسی، جن کا نانا مصطفیٰ کریم ہے، جن کے باپ سید الاولیاء جناب علی المرتضیٰ ہیں، جن کے بھائی سید الاصفیاء جناب حسن مجتبیٰ. دوستان ذکر وہ امام علی مقام کہتے ہیں لوگ کرسی اقتدار کی جنگ. آپ مجھے بتائیں کہ جس کو اتنی عظمتیں نصیب ہوئی ہو، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش عزت پہ سواری کرنے کا شرف نصیب ہو چکا ہو، دنیا میں کون سی ایسی کرسی اقتدار ہے جو میرے آقا کے دوش عزت کا مقابلہ کر سکے. اور پھر ایک بات اور بھی کہ جناب امام علی مقام نے دین کہاں سے سیکھا، شریعت کہاں سے سیکھی، آپ کو قرآن کس نے پڑھایا، یہ درس کس نے دیا، دین آپ نے کہاں سے لیا. اور دوسری طرف جس کو آپ کے مد مقابل لایا جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب امام حسین نے قرآن سیکھا، علی المرتضیٰ سے قرآن سیکھا، اور سیدہ زہرا بدون سے امام حسین نے قرآن سیکھا. جن ہستیوں سے انہوں نے دین اور شریعت اور یہ چیزیں سیکھی، تو پھر ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ دین کے خلاف جائیں گے. امام حسین کا ڈٹ جانا اور یہ قربانی دینا یہ خالصتاً دین حق کی سربلندی کے لیے.
اور یزید کے جتنے اقدامات تھے وہ سارے کے سارے باطل تھے۔ جناب امام علی مقام آپ تہجد گزار بھی تھے، آپ نے 25 حج پیدل فرمائے تھے، 25 حج پیدل آپ نے فرمائے تھے، اور آپ بے حد سخی تھے، جو وسائل آتا آپ کو بہت زیادہ عطا فرماتے، متقی بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور ہر لحاظ سے حسب نسب کے لحاظ سے آپ کا کوئی مقابل نہیں۔ اگر اس وقت آپ عظیمت اختیار نہ فرماتے تو آپ مجھے بتائیں کائنات عالم میں اور کون تھا جو اس عظیمت کا مظاہرہ کر سکتا؟ پھر کون تھا جو یزیدیت کے سامنے سد سکندری بن سکتا؟ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یزیدیت اصل میں کس چیز کا نام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوستان دلکار، جو صفات فرعون کی تھی اور طاقت کے لحاظ سے، اور جو مال و دولت کے لحاظ سے نمرود اور قارون کی خصوصیات تھی، یزید ان خصوصیات کا حامل تھا۔ اور جناب امام علی مقام آپ سیرت، اوصاف اور کردار کے ان اوصاف کے عامل تھے جو میرے مصطفیٰ کریم کے، جو جناب علی مرتضیٰ شہد خدا کے تھے، جو جناب امام حسن مجتبیٰ کے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ساری سیرت اور صورت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ۔ اگر چشتی نے اپنی زبان میں بڑا ہی پیارا بیان کیا کہ جدی مثل مثال نہ کوئی، وہ ہی کوئی ذات شبیر ہے، حسبوں نسبوں عرفہ آلہ اسا منیا جاگدہ پیرے، سیرت ساری پاک نبی دی اتے مدھیوں بدر منیرے، اعظم شکل حسین سقیدی نیری حیدر دی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مظہر اعظم تھے، حضور علیہ السلام کی صورت کا مظہر اعظم تھے۔ جناب امام حسن کے بارے میں حدیث پاک اور روایات میں موجود ہے کہ آپ کا یہ جو نصف اعلیٰ تھا، یعنی ناف سے اوپر کا حصہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اور جناب امام حسین نصف اسفل جو ہے اس میں بہت زیادہ حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور جب یہ دونوں بھائی جمع ہوتے تھے تو پوری طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سامنے آ جاتی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں کہ کریم باقی علیہ السلام کے وصال کے بعد جو دور دراز دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں چلے جاتے تھے، ان کو جب میرے آقا کی یاد ستاتی، حضور علیہ السلام بہت زیادہ یاد آتے، وہ مدینہ پاک میں آ جاتے اور جناب امام حسن اور امام حسین کو بلا کر ان کی زیارت کیا، ان سے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتے۔ کیوں کہ یہ ہم شکل مصطفیٰ، یہ شبیہ مصطفیٰ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ خصائل میں بھی، عادات میں بھی، سوالی اور معنوی، سیرت اور صورت، ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کے مشابہ۔ اس لیے دوستان کی اطلاع کوئی موازنہ ہی نہیں کرنا، ایسی بات کرنا یہ درستی نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عظیمت ہیں، آپ وفا کے بھی امام ہیں، دین حق کی سربلندی کے لیے آپ نے جو کام کیا، حضور خواجہ قادریہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک ربائی میں سارا ہی فلسفہ بیان کرا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ شاہ بھی آپ ہیں، بادشاہ بھی میرا حسین ہے، دین بھی حسین کا نام ہے، اور دین کو پناہ دینے والے بھی امام حسین۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ آپ نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقار کے بنا لا الہ است حسین، فرماتے تحقیق یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے جناب امام حسین۔ علامہ اقبال نے اسی طرح جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو الغرض امام علی مقام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ
اور اہل بیت، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ۔ الحمدللہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اور مشہودہ محرم آ رہا ہے، امام علی مقام کی یاد کی محافل سجائیں، اپنے گھروں میں ذکر امام حسین کریں، آپ کے بچوں کو اس سے جذبہ حریت ملے گا، آپ کے بچوں کے اندر ایک دلیری آئے گی، ایک مضبوطی آئے گی، اور دین کے لیے اظہار اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوگا۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو درس دینا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔